اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم ہم سب پر۔ تو آج بیسیکلی میں آپ لوگوں سے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات شیئر کرنے والی ہوں۔ آپ نے بس اپنی زندگی کے ساتھ کمپیریزن دیکھنا ہے کہ اگر تو ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو ٹرسٹ می آپ کے اوپر بہت بڑا رحمت شفقت کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ پر لا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر یہ نشانیاں جو میں بتا رہی ہوں اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو آپ کو درود پاک کا فیض مل رہا ہے، اور آگے انشاءاللہ اور بھی ملے گا، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور یہ اس بات کی گواہی ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمیں ہر دم ساتھ ہیں۔ وہ دعائیں جو آپ کی قبول نہیں ہو رہی وہ بھی آپ کی بہتری کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی۔ تو وہ نشانیاں کیا ہیں؟ ہماری ایک بہت ہی پیاری سی بہن ہے جو کہ ملی کچھ لوگوں سے، اور وہ زیادہ درود پاک تو نہیں پڑھ پاتی، لیکن وہ کہتی ہے میں درود ابراہیمی بس پڑھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میرا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم ہو جائے روز۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ درود پاک پڑھ رہی تھی اور میرا ایسے ہوا کہ میں ویسے تو بہت کم جاتی ہوں اپنے ریلیٹیوز وغیرہ کی طرف، لیکن میں اپنے ریلیٹیوز وغیرہ کی طرف گئی اور ایسا ہوا کہ میں نے نوٹ کیا جب میں ان کے گھر گئی تو پریشانیاں تو ہر کسی کے گھر ہوتی ہیں، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کو بھی جو پریشانیاں تھیں وہ اپنی پریشانیوں کا ذکر میرے سے کر رہے تھے، اور وہ کتنے بے سکون اور بے چین تھے۔ اب یہاں پر اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں ہم درود پاک پڑھتے ہیں ہمیں سکون نہیں آتا، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، اور کچھ ٹائم تک اگر آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ اس چیز کو بے سکونی سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کے کام بھی پورے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو روحانی خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کی لائف میں برکت ہوتی ہے، ان کے آس پاس ان کی اپنی ذات میں ان کے بیہیویئر میں چینجز ہوتے آ رہے ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے ان کے پتہ چل رہے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا گناہ کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو وسوسے ہوتے ہیں اس کو بے سکونی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وسوسے آنا بے سکونی ہی ہے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب میں دوسروں کے گھر گئی تو میں نے دیکھا اصل بے سکونی تو ان لوگوں کو ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں بے سکون ہوں کہ مجھے وسوسے آتے ہیں، لیکن اصل بے سکونی تو ان لوگوں کی زندگی میں ہے جن کے آس پاس کے لوگ ان کو ذلیل کرتے پھرتے ہیں۔ اگر ذلیل نہیں کرتے پھرتے تو ان کے بیہیویئرس چاہے وہ اچھا کریں چاہے وہ برا کریں ان کو چبھتے ہیں، جیسے کہہ لیں کہ ان کو لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں شاید کچھ اچھا بھی بول رہے ہیں تو اس میں بھی غلط ہی ہے۔ ہر آس پاس کی ادھر ادھر کی ڈھیر ساری پریشانیاں ہم سب کو بھی ہوں گی، لیکن کہتی ہیں انہوں نے اتنا بڑا ایک بیگ تیار کیا ہوتا ہے پریشانیوں کا، اور اس میں ان بیچاروں کی غلطی بھی نہیں ہوتی کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ پلیز درود پاک پڑھیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ورڈز اکثر اوقات آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا، کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ نا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ہم تھوڑا بہت بھی جو پڑھ رہے ہیں بس ہم پڑھ رہے ہیں، یا وہ اس طریقے سے ڈیووٹڈ ہو کر نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے وہی سب ہے جس کے لیے تم نے محنت کی۔ تو یہ دونوں لحاظ سے ہے کہ جو آپ نے دنیاوی لحاظ سے جو محنت کی اس میں آپ کو نہیں پتہ آپ کو نتیجہ جو ہے وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا جو آپ پانا چاہتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے آپ نے جو بھی دین کے لحاظ سے جو آپ نے محنت کی اس کا صلہ آپ کو بہترین ہی ملے گا، اور وہی ملے گا جو آپ چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قریبی جنت آخرت سنور جاتی ہے، دنیا بھی سنورنے لگ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتی ہے میں جب ان سے ملی میں نے نوٹ کیا کہ ان کے آس پاس کے لوگوں سے اتنا تنگ ہے کہ اگر وہ کوئی اچھی بات بھی کہہ رہے ہیں خاموش بھی ہیں تب بھی یہ لوگ ان سے بے چین اور پریشان ہیں۔ اگر ان کو کچھ نہیں بھی کہہ رہے تو انہیں خاموشیوں سے ان کو مسئلہ ہے، کیونکہ واقعی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خاموشی میں بھی اگلوں کو بہت برے سے لوگ ان کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ہمیں کہتے ہیں نا کہ اگنور کرنا اس قسم کی چیزیں۔ تو وہ کہتی میں نے اللہ تعالیٰ گھر کے شکر ادا کیا، میں نے کہا کہ یا اللہ آپ نے مجھے مسئلے بھی ہیں لیکن آپ نے مجھے سکون کی دولت دی ہوئی ہے کہ میرے آس پاس کوئی میرا جتنا مرضی برا سوچے میرے بارے میں کچھ بھی کہے، نہ میں غیبت کرنا چاہتی ہوں اور نہ مجھے کسی قسم کے وسوسے آتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، اور نہ میں ہوا سے لڑتی ہوں۔ وہ کہتی میں نے لٹرلی لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہوا سے لڑ رہے ہیں، یا پھر ان کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے مسئلے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں کہ جب میں اپنی زندگی کا موازنہ کرتی ہوں تو مجھے میری بیماریاں میری پریشانیاں، کہتی بیمار میں بھی رہی ابھی کافی دن سے اور ہوں بھی، لیکن مجھے اپنی بیماریاں کم لگنے لگ گئیں، اور سب سے بڑی بیماری وہ کہتی ہیں جو میں نے لوگوں میں دیکھی وہ ڈپریشن کی بیماری دیکھی کہ وہ لوگوں کی باتوں کے انکہی باتوں کے اوپر بھی پریشان ہیں، فیوچر کا سوچ کے پریشان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بھی فیوچر کے لیے کہیں نہ کہیں پریشان تھی، لیکن میں کافی حد تک مطمئن تھی کہ اللہ میرا ہاتھ پکڑ لے گا، میں درود پاک پڑھی میرا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ کچھ نشانیاں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں
اسی واقعے سے کہ اگر آپ کی لائف میں اس طرح کا سکون ہے کہ آپ کو فیوچر کی اس طرح پریشانی نہیں، یا صرف اتنا ہی آپ کے مائنڈ میں خیال ہے کہ اچھا یار ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہتری ہوگی، اگر یہ خیال بھی ہے نا آپ کے دماغ میں، تو ٹرسٹ میں آپ بہت ہی آپ زیادہ فیض پا رہے ہیں درود پاک کا۔ اور اگر آپ کو کوئی بڑی مہلک بیماری نہیں ہے، اور بیماری تھی تو وہ اس میں شفا یاب یعنی صحت یاب ہو رہے ہیں آپ، تو ٹرسٹ میں، یا اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو وہ آپ کو بیماری نہیں لگ رہی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اپنی بیماری اتنی بڑی نہیں لگ رہی۔ ورنہ لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو لے کے اتنا پریشان ہوئے ہیں کہ ان کو وہ کینسر جیسی بڑی بیماریوں کے ایکول لگتی ہیں کہ ہمیں چاہے نماز اللہ جیسے اتنی بڑی بیماری ہو گئی ہو۔ تو وہ کہتی ہے میں نے نوٹ کیا کہ جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کو فیض ملنے کی نشانی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں سکون ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہم نے اپنے فیوچر کے پلانز اللہ تعالیٰ پہ چھوڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کر دیا، ہم درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے مقام تک لے جائیں گے، دنیا کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ رستہ آخرت میں تو ایک دن چلے جانا ہے، لیکن یعنی قبر میں تو جانا ہی جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں اس سے ہماری زندگی اچھے طریقے سے کٹ جائے گی۔ انہیں فیوچر کی اس طرح ٹینشن نہیں ہوتی، ہوگی ضرور لیکن اس طرح نہیں ہوگی جس طرح وہ کہتی ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کتنے پریشان ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو کچھ نشانیاں پتہ لگی ہیں کس طرح سے لوگ پریشان ہیں، اور اگر آپ کا اس طریقے کی بھی کیٹیگری میں آپ فال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو درود پاک کا فیض مل رہا ہے۔ اگر آپ برائیوں سے دور ہیں، کہ نہیں میں لوگوں کو دیکھتی تھی لوگ اتنی غیبتیں کر رہے ہیں، اتنی برائیاں کر رہے ہیں لوگوں کی، جھوٹ بول رہے ہیں، کہ نہیں اگر میں نے دیکھا کہ اگر میں ان چیزوں کو چھوڑ چکی ہوں یا میرے اندر 90% بھی یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا، اور سب درود پاک کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دیکھیں درود پاک اٹ سیلف اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے پڑھنے کو، اور درود پاک میں ہم لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہے، کیونکہ درود پاک کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے ہی کہ اللہ تعالیٰ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیجیے پلیز، آپ اللہ تعالیٰ سے ہی فریاد کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے۔ لیکن یہ آپ عبادت معاذ اللہ جس طرح لوگ بہت نیگیٹو لے جاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ درجہ دے رہے ہیں، استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو ہی وہ درجہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام کو مان رہے ہیں، تو انڈائریکٹلی بلکہ ڈائریکٹلی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور پھر آقا دو جہان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ ان پہ قربان ہو، کہ ان کی بھی شفقت ہمیں نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے رحمت للعالمین بنا کے انہیں اس دنیا میں بھیجا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی بھی رحمت کا ذکر کیا قرآن پاک میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ ان کو دونوں جہانوں کے لیے، آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تو کیا مطلب ہے آخرت میں ہماری شفاعت بھی کریں گے۔ اسی لیے اگر آپ کی زندگی میں اس تمام چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس بات پر ڈٹے رہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا تو انشاءاللہ کل کو آپ کو آخرت میں بھی آسانی ہوگی، اور دنیا میں جو بھی آپ کی ٹینشن ہے نا ان کو لینا بلکہ آپ بالکل بند کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی آپ کا ساتھ دے گا، آپ کا ضرور ہاتھ پکڑے گا۔ آئی ہوپ کہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ضرور ہمت و حوصلہ ملا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، اور ایک اور بات ایڈ کرتی ہوں، پلیز درود ابراہیمی کی کثرت کریں، اور ایک اور بات یہ کہ مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں اجازت دے دیں، دیکھیں میں آپ لوگوں کو اجازت دینے والی کوئی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کی اجازت دی ہے درود پاک کی، تو آپ لوگ پڑھیں اور کھلا پڑھیں، اور جو دل کرے وہ درود پاک پڑھیں، بس کوشش کریں کہ 100 بے شک پڑھ لیں لیکن روز پڑھیں۔ تو میری بس یہی ریکویسٹ ہے آپ سب سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔